پھر یہاں پر سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا، جس کے نام پر ہی سورت کا نام سورت الکہف رکھا گیا. یہ کون تھے اصحاب الکہف؟ کہف والے، غار والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، نوجوان یوتھ غار میں جا کر چھپ گئے. کیوں چھپے تھے؟ اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارے حالات درست کر دے. اب دیکھیے کہ وہ بھی ایک یوتھ تھی، وہ بھی نوجوانوں کا گروہ تھا. اور آج آپ نوجوان، آپ میں سے اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اکثریت کون ہے؟ نوجوان. اپنے آپ کو ان نوجوانوں سے کمپیئر کریں کہ وہ بھی نوجوان تھے. اگر ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. ان کی زندگی کس کام میں گزر رہی ہے اور ہماری زندگی کس کام میں گزر رہی ہے، ان کی دلچسپیاں کیا ہیں اور ہماری کیا ہیں. ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ کہہ کر کے جوانی دیوانی ہوتی ہے، سب کچھ جائز قرار دے دیا جاتا ہے. نہیں، محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا. ہمارے 17 سال کے بچے ٹین ایجر ہونے کے نام پر ہر خرابی کرنے کو روا سمجھتے اپنے لیے، اور ان کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ چونکہ ٹین ایج ہے اس لیے چاہے تو ماں باپ سے سخت بدتمیزی کریں، چاہے تو اپنا وقت سارا موویز دیکھنے میں اور گیمز کھیلنے میں صرف کریں، یا جو بھی کریں انہیں کوئی کچھ منع نہ کرے. اگر منع کرو تو پھر شامت ہے. یاد رکھیے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ لکھا چلا جا رہا ہوتا ہے. ہم کچھ بھی بولتے ہیں، ہم کچھ بھی لکھتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. جوانی کی زندگی سب سے زیادہ پروڈکٹیو زندگی ہونی چاہیے. یہ انسان کے سیکھنے کی زندگی ہے، بہت کچھ کر لینے کی زندگی ہے. کیونکہ جو انسان جوانی سے پار گزرتا جاتا ہے، ڈھلتا جاتا ہے، تو اس کا سارا جسم بھی جواب دیتا جاتا ہے، اس کے ذہن اور سوچیں بھی جواب دینے لگتی، اور وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں رہتا جتنا جوانی میں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سب اپنے ایک ایک دن کو بہت سوچ سمجھ کر گزاریں، اپنے دنوں کو بھی اور اپنی راتوں کو بھی. کیونکہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یوتھ کے لیے راتوں کو جاگنا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جب رات کو جاگتے تو کیا کیا نقصانات ہیں. دن کو سوتے ہیں، جب دن کو سوتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے، ہماری سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا. رات کو جاگتے ہیں تو رات کو پوری دنیا سے ہم رابطے میں ہیں، لیکن اپنے گھر والوں سے کوئی قریبی تعلق نہیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں، ہمارے قریب ترین لوگ ہیں. پھر جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، صبح فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اور جب فجر کے لیے انسان نہیں اٹھتا، فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے، تو اس کی سزا معلوم ہے آپ کو کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ جو ہے ایک شخص کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ سر صحیح ہو جاتا ہے اور پھر وہ پتھر لاتا ہے، پھر مارتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو صبح فجر کی نماز قضا کر کے سوتا رہتا ہے اور اٹھتا نہیں. تو جب ہم صبح نہیں اٹھتے اور یہ کہہ کہ اوہ رات کو چونکہ دیر سے سوئے تھے اس لیے نہیں اٹھے، ہماری غلطی نہیں، ہم نے الارم بھی لگایا تھا. الارم کیسے سونا جائے جب آپ ڈیپ سلیپ میں چلے گئے؟ اب تو آپ کے سارے سینسز بند ہوئے پڑے. تو اصل خرابی کو دیکھیے کہ رات کو دیر سے سونا. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں تو بعض اوقات صبح ہمیں اسکول جانا ہے یا کام پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. اب جب جاب وغیرہ پہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر پورا حق ادا نہیں کر سکتے، نیند کمپرومائز ہوتی ہے. جب نیند کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر ہماری صحت بھی برباد ہوتی، پوری طرح توجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، پوری دلچسپی سے کوئی کام نہیں ہم کر پاتے، اور اس طرح چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. کوئی ہمیں چھوٹی سی بات کرے تو بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے اور ہم اگلی پچھلی کسر نکال لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں خرابی شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کے علاوہ بہت سی خرابیاں ہیں، کیونکہ آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن آج کی یوتھ چونکہ ان چیزوں میں مبتلا ہے، اس لیے ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. تو وہ یوتھ کیسی تھی؟ ان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی فیس بک نہیں تھی، اپنا ایمان تھا. سب سے زیادہ عزیز ان کا موبائل نہیں تھا، ان کا ایمان تھا. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ، گھر بار، عیش و عشرت کی سب زندگی چھوڑی. کہا جاتا ہے وہ اس وقت کی ایلیٹ کے بچے تھے، بہت کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب انہیں ختم کر دیا جائے گا یا انہیں زبردستی شرک کی طرف پھیر دیا جائے گا، تو انہوں نے ہجرت کرنا پسند کی.
وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز. انہوں نے دعا مانگ لی، اللہ نے دعا سن لی اور اپنی رحمت کر دی اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. قرآن قصوں کی کتاب بھی ہے، بہت خوبصورت سٹوریز ہیں اس میں. فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے محبت کرتا ہے. جب کوئی جوانی میں اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اور یہاں اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی دی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر کار اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی شرک کرے. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، نکل چلتے ہیں یہاں سے، اپنا آپ بچاتے ہیں. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا. دیکھیں کیسے اللہ کی مدد آئی کہ سورج ڈائریکٹ ان پہ نہیں پڑتا تھا کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا تھا. یعنی اس وقت بھی انہیں سورج ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی وہ سائڈ بدلتے اپنے، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے وحشت بیٹھ جاتی. اللہ تعالیٰ کس طرح ایک بے آب و گیا جگہ میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلے پڑے ہوئے تھے، جہاں وحشی جانور بھی آ سکتے تھے، جہاں ان کے دشمن بھی آ سکتے تھے، لیکن ایک کتا جو ساتھ چلتے وقت حفاظت کے لیے وہ لے چلے تھے. اور اس کتے کی بھی بڑی شان ہے کیونکہ صحبت صالح میں تھا اور ان کی حفاظت بھی ایک طرح سے کر رہا تھا دروازے پہ بیٹھ کر جب وہ سو رہے تھے. تو بہرحال وہاں پر راتوں کو بھی اور دن کو بھی اور سردی میں بھی اور گرمی میں بھی اور دھوپ میں بھی اور ہر چیز میں محفوظ پڑے سوتے رہے کئی 100 سال تک. یہ حفاظت کس کی طرف سے تھی؟ یہ مدد کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی. اور پھر ان کا روب بھی ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی دیکھے اسے ڈر کے بھاگ جائے، قریب بھی نہ پھٹکے. اور پھر ایک دن وہ جاگ اٹھے جب اللہ نے چاہا، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. انسان تھے وہ بھی، کھانے سے منع نہیں کیا گیا. اٹھے اور اپنے لیے کھانے کی تلاش شروع کی. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. یعنی احتیاط، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر دیں گے. ابھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کتنے 100 سال سو چکے ہیں، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فگرز تو بتایا ہی نہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ اصل سبق پر توجہ رکھیں
کہانی کو اس انداز میں نہ لیں کہ کتنے تھے، کتنے بجے نکلے، کتنے بجے پہنچے، کتنے بجے سوئے اور کتنے بجے اٹھے اور کیا تاریخ تھی. ان چیزوں میں نہیں پڑے. جو اصل سیکھنے کی بات ہے وہ سیکھی جائے یہاں سے. فرمایا کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، کیونکہ پتہ بھی چل جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، حاصل کچھ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہیں دیتا. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی سے رشد مانگتے رہنا چاہیے جس طرح اصحاب کہف نے مانگی. اور جب بھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جس میں انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو، دو چیزیں برابر کی سامنے آ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس چیز کو چوز کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا کرتے تھے، اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی. اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں، میرے معاملات درست کر دے، میں صحیح رہنمائی کر، اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی بعض اوقات انسان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ خیال نیکی کا ہے یا دل کے اپنی کوئی خواہش ہے. یعنی نیکی اور خواہش میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے ہم، تو کیسے جانے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی، اللہ سیدھا راہ دکھا اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا. ایک اور اہم ہدایت یہ جہاں دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ضرور کر دوں گا، اللہ کہ انسان انشاءاللہ کہے، کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں، اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 اور سال بڑھ گئے ہیں. تم کہو ان کے قیام کی مدت اللہ زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا. تو پورا واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ انسان اگر دین کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرتے وقت اللہ سے مدد مانگ لے اور حالات کے درست ہونے کی دعا کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ کر لے گا یا پھر کرتا کچھ اور رہے اور کسی وقت اس کو خیال آ جائے کہ ہاں دین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو پھر کوئی چھوٹی موٹی دعا کر لے یا توجہ کر لے اور پھر واپس اپنی دنیا میں چلا جائے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مدد نہیں آتی. مدد آتی ہے توکل کرنے والوں کے لیے. مدد آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آپ دیکھیے کہ جس وقت ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، سب کچھ تیار ہے، جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے مدد نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب سے مدد چاہیے. وہ رب کے پاس گئے، واپس آئے، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. یعنی جبریل پر بھی بھروسہ نہیں کیا، جبریل پر بھی توکل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا. اور کیا ہوا؟ لٹرلی انہیں آگ میں پھینک دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا حالات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. وہ اوپر سے آگ کے علاوہ بھڑک رہے ہیں، ابراہیم آگ کے اندر ہیں، آگ میں پھینکنے والوں کو بھی نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ کے کنٹرول میں ہے آگ، اللہ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا. ابراہیم کو کچھ نہیں کرنا، ایک بال بھی بیکا نہیں کرنا. اور وہ جب تک اللہ نے چاہا اس کے اندر بھی رہے. یہ نہیں تھا کہ اندر ڈبکی لگا کے باہر نکال لیے گئے تھے فوراً، ایسا نہیں تھا، وہ اندر رہے تھے. اور جب آگ کے اندر رہے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور باغ بن گئی اور سلامتی والی بن گئی، تو وہ اس میں انجوائے کر رہے تھے. بعض اوقات ظاہری حالات نہیں بدلتے، لیکن انسان کے اپنے اندر کا ایمان اور رب پر بھروسہ اور رب کی مدد اور حالات کی درستگی انسان کے اندر ایسی ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے کہ باہر گرمی کی تپش اور آگ کی تپش بھی اس کو محسوس نہیں ہوتی. اس ایمان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پوری یکسوئی اور توجہ چاہیے، اللہ پر بھروسہ چاہیے، اللہ کو سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یوتھ کے لیے پیغام کیا ہے کہ وہ وقتی خواہشات سے نکلے اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں، اہم ترین چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور ہر حال میں اپنے ایمان کی فکر کریں.
ماں باپ کو یا معاشرے کو ذمہ دار کرا کے اپنے فرائض سے سبکدوش نہ ہو. اپنی فکر خود آپ کریں، اپنی ذمہ داری لیں، بی ریسپانسبل. آپ کا حساب ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا، اس کی تیاری کریں. راتوں کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور خاص طور پر جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس پڑھنے کا حق ادا کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ بھی آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کہ توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اللہ سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو، ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یعنی جو لوگ اللہ کے دین میں آگے ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، نہ کہ جو دنیا میں آگے ہیں. کیونکہ دنیا والوں سے دوستی کرنے اور ان کے پیچھے جانے کا مطلب کیا ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو. جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ والوں کے پیچھے جائے گا اور ان کے ساتھ رہے گا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی عام انسان کو نہیں. اگر آپ کو ایسی کمپنی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کرے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. جیسے فرائی کرنے کے بعد نیچے جو رہ جاتی ہے نا تلچھٹ، تھک تیل، تھک آئل، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز یعنی جو چپک جائے منہ سے، اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے پہنیں گے. اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. بہترین جزا اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت بھی کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ دنیا میں مل گیا تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال نہ سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہ تھا وہ شخص جس نے دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، اپنی زمینوں اور باغوں کے اوپر بہت بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں. لیکن حقیقت میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت کے حساب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، خواہ ان کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو. پہلی یوتھ نے توکل کیا اور ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. اللہ نے اس کے لاج رکھی اور ان کے لیے رحمت عام کر دی. یہاں دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں
وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن وہ جس کا بھروسہ دنیا پر تھا اس کے سامنے اس کو دکھا دیا کہ دنیا پر توکل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے. اور پھر یہاں پھر دوبارہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں کے نیچے سے یہ کلمہ آیا ہے ہمارے پاس. اس لیے اس کو ہر اچھی چیز دیکھتے وقت پڑھنا چاہیے. جب کبھی امپریس ہو، حیران ہو، تو واو کہنے کی بجائے ماشاء اللہ کہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی، کیونکہ جنت میں پودے لگانے والا کلمہ ہے. درخت لگانے والے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ. اور یہ پودے لگانے والے. ٹھیک ہے. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کر سکتا، اور نہ کر سکا آپ ہی وہ اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دیجئے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیا کی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یعنی دنیا کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو بارش برسنے پر ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت میں کٹائی ہوتی ہے اس کی، اور ہر چیز بھس بن کر رہ جاتی. اسی طرح انسان کو دنیا میں دولت ملتی ہے، مال، آرائش اور زینت اور جوانی، جس میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ آب و تاب ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سانس لینے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. کہ مرنے کے بعد پھر انسان آگے جاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے قیامت کے دن. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو. سامنے کیے ہوئے کام اور چھپ کے کیے ہوئے کام، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ میں نے سارے انعامات تم پر کیے، تم مجھے بھول جاتے ہو اور شیطان کی باتوں میں آتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس دن جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے. جتنے بھی غلط کار ہیں وہ آگ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اب یہی ان کا گھر ہے، ٹھکانہ ہے، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کی حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یا کہ وہ عذاب سامنے آتے ہوئے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا کسی اور غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے. کسی کی نصیحت سننا ایک مشکل کام ہے، اور خاص طور پر اگر وہ اللہ کی بات کر کے بات کر رہا ہو تو اور بھی مشکل.
تو فرمایا ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے جسے اللہ کی بات بتائی جائے اور وہ منہ موڑ لے کہ میں نہیں مانتا، تم یہ اپنی نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھو، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے، یعنی دنیا میں ہم نے ان کو سزا دی کہ ان کے دل بند کر دیے جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ جانے کی نکلنے کی راہ یہ کوئی نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ جتنی بھی بستیوں کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ دراصل آس پاس ہی تھی، یعنی مکہ کے عربوں کے ہاں نون تھی، معلوم تھی۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ کو بتانا مقصود ہے کہ تم بھی بچ نہیں سکو گے، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر کبھی ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ یہ قصہ، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ ایک سائل کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ جیسے دولت والے کا وہ جملہ پسند نہیں آیا نا، ایسے علم والے کا بھی یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے وہ موجود ہے، اور اب آپ جائیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا، اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان شاگرد یوشع بن نون کو بھی لے لیا۔ وہی یوشع بن نون ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر اپنا وطن دوبارہ حاصل کیا تھا، فلسطین کو آزاد کرایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن دیکھیے علم سیکھنے کے معاملے میں، کہتے ہیں کہ میں تو سفر ختم ہی نہیں کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ اور ہم تھوڑا سا کام کر کے پھر تھک جاتے ہیں، پھر چھٹی کر لیتے ہیں، سفر ختم کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک چین سے بیٹھوں گا ہی نہیں جب تک کہ میں وہ علم حاصل نہ کر لوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، لمبی مدت تک چلتا رہوں گا۔ علم کے راستے میں سفر، رحلہ فی طلب العلم، یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے کہ جہاں بھی علم ملے وہاں پہنچ جاؤ، اور صرف گھر کے آرام دہ کمفرٹ زون میں بیٹھ کے مت سیکھو، بلکہ جا کر علم کی مجلسوں میں حاضر ہو اور وہاں بیٹھ کر سیکھو، کیونکہ وہاں صرف ایک سے ہی سیکھنے کا موقع نہیں ہوتا، دائیں بائیں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے انسان۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ اب مقام آ گیا لیکن وہ آرام کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کا بھی آرام، ایک دن کی بھی چھٹی انسان کو بعض اوقات کتنا پیچھے کر دیتی ہے۔ اگر آج مثلا آپ یہاں نہیں آتے، سپارہ نہیں سنتے، تو کیا اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ کتنی چیزیں جو پڑی ہوئی بھی ہوں ان کی بھی یاد دہانی ہوتی۔ تو اس لیے کسی دن غافل نہیں ہونا، آرام میں نہیں پڑ جانا، اور رات کو اتنا نہیں جاگنا کہ صبح اٹھ نہ سکے اور چھٹی کرنی پڑے یا وین مس ہو جائے۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے دن سفر سے ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ انسان ہوتے ہیں پیغمبر بھی، بھوک بھی لگتی ہے، تھکتے بھی ہیں۔ بھوک کا ذکر کرنا، تھکنے کا ذکر کرنا کوئی ناشکری نہیں ہے۔ اگر انسان کسی سے کہہ دینا کہ اس وقت میں تھک گیا ہوں، یہ کام پھر کر لیں گے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اب نہ کچھ کھانے کو ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، واپس چلو۔ اب دیکھیے آپ لمبا سفر کر کے کہیں پہنچے، بیٹھے دسترخوان لگائے کہ کھانا کھائیں، اور وہاں آپ کو پتا چلے کہ جہاں آپ نے جانا تھا وہ بھی مس ہو گیا، آپ کا سٹاپ بھی مس ہو چکا ہے، اور کھانا بھی جا چکا ہے۔ اب کیا کریں؟
امام شافعی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر میں تھے، بہت سخت بھوک لگی، وہ اور ان کے 2-3 ساتھی تھے، انہوں نے کچھ پکی ہوئی مرغیاں اور اپنے ساتھ لے کر چل دیے. تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اس کو کپڑے سے باندھ کے یعنی رکھا درخت کے ساتھ، اور خود انہوں نے کہا مغرب ہوگی پہلے نماز پڑھ لیتے. تو انہوں نے جماعت سے نماز شروع کی. اتنے میں کیا ہوا، دور سے ایک لومڑی آئی اور ایک مرغی لے گئی. خیر انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز پوری کی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جیسے لومڑی نے کوئی چیز پھینکی، تو وہ جلدی سے گئے کہ وہ شاید مرغی پھینکی تو جا کے اٹھائیں. وہ سارے مرغی اٹھانے گئے تو لومڑی نے آ کے دوسری مرغی بھی اٹھا لی اور چلی گئی. تو بعض اوقات غفلت سے اور چالاک لوگوں سے جب انسان نہیں بچتا تو اسی قسم کے دھوکے کھا جاتا ہے. تو لومڑی چالاکی کی علامت ہوتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرے دل کو کچھ ہو گیا کہ پھر پتہ نہیں ان کا سفر، ان کی مغرب ہوگی، رات ہوگی، کوئی بستی ملی کہ نہیں، کھانا ملا کہ نہیں، اور یہ طلب علم میں تھے. علم کے راستے کی تکلیفیں جو ہیں جب تک انسان نہیں اٹھاتا علم حاصل نہیں ہوتا. تو آج سب اپنے ساتھ عہد کریں کہ کچھ بھی ہو گزرے چھٹی نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اب یہ ہے کہ واپس جانا ہے. آپ کو معلوم ہے واپسی کا سفر سب سے مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر بھول کے راستہ آگے آ جائے، انسان کہتا ہے کہ وہ جگہ اٹھا کے یہاں لا دو، اب میں وہاں نہیں جا سکتا. تو بہرحال واپس چل کے جانا تھا جس مقصد کے لیے نکلے. یہ اصل میں ان کا ٹیسٹ ہوا تھا نا. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں گے اور ہم سیکھیں گے اور ہم یہ ڈگری لیں گے اور ہم یہ پڑھیں گے اور اتنے بڑے عالم بن جائیں گے، لیکن پہلا ہی امتحان آتا ہے اور ہم وہیں ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی چیز ہمیں بادر کرتی ہے تو ہم وہیں سے ہی پیچھے پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں. اور کچھ لوگ تو ساری زندگی جگہ ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور پڑھ کچھ بھی نہیں پاتے. تو اپنے آپ کو جما کے رکھیے. کس چیز پر؟ علم پر. اس کے لیے صبر چاہیے. تو صبر کی اقسام پڑھی تھی نا. تو سب سے زیادہ صبر سب سے مشکل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور وہ علم ہے. سب سے قیمتی چیز ہے علم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش میں سے تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا، کیونکہ یہ کلاس روم کا علم نہیں. اس میں تو تجربوں اور مشاہدوں سے سیکھا جائے گا جس کا نتیجہ سامنے آنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاد کی بات مانے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں. سوال نہیں کرنا، سوال منع ہے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. چپ نہیں رہ سکے، صبر نہ کر سکے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ انک لن تستطیع معی صبرا، تم ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتے. قال لا تؤاخذنی، عاجزی کرنے لگے، ہمبل ہو گئے، کہنے لگے ایکسکیوز می، معاف کر دیجئے، بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑیے. بما نسیت، کیونکہ میں بھول گیا تھا، بھول کے تبصرہ کر بیٹھا تھا. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ مجھ سے سختی سے کام نہ لیں، نرمی برتی، اچھے استاد بنے. فانطلقا، پھر دونوں چل دیے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک ایک لڑکے کو پایا. فقتلہ، اس کو قتل کر ڈالا خضر علیہ السلام نے. پھر چپ نہ رہ سکے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بڑا ہی برا کیا. تو انہوں نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ بھی صبر کیجئے اور ان واقعات کا انجام کل پتہ چلے گا. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.